بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری اور تہمینہ کی ملاقات اتفاقیہ ہی ہوئی تھی، پھر یہ ملاقات جان پہچان میں اور جان پہچان محبت میں تبدیل ہو گئی۔ 2 ماہ کی پاکیزہ محبت کے بعد ہم دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ وہ دن بہت حسین تھے جب وہ دلہن بن کر میرے گھر آئی تھی، مگر جلد ہی سمینہ کی نوکری ہماری خوشیوں میں آڑے آ گئی۔ پیشے کے اعتبار سے سمینہ ڈاکٹر تھی۔ اکثر وہ رات کے 12 بجے فارغ ہوتی تھی اور میں گاڑی میں اسے لینے جاتا تھا۔ ہمارا یہی معمول تھا، میں آفس سے 4 بجے آ جاتا، پھر 12 بجے اسے لینے جاتا اور گھر آ کر بنا بات کیے ہم سو جاتے۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی۔ ایک دن موسم بہت سہانا تھا، میرا دل مچلنے لگا کہ سمینہ پاس ہو تو ہم ڈھیروں باتیں کریں۔ میں رات کے 11 بجے ہی اسے ہسپتال سے لینے چلا گیا۔ وہ بھی شاید میری ہی منتظر تھی۔ اس نے اپنی ڈیوٹی پر اپنی کولیگ کو بھیجا اور خود میرے ساتھ آ گئی۔ راستے میں سلو ڈرائیو کر رہا تھا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ باتیں کر سکیں۔ ابھی ہم گھر سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے کہ اچانک ہمیں سڑک پر ایک خاتون کے کراہنے کی آواز آئی۔ رات گہری ہونے کی وجہ سے تقریباً سڑک پر سناٹا تھا۔ ہم جب بھی رات کو یہاں سے گزرتے تھے اکثر خوفزدہ کرنے والی خاموشی ہوتی تھی۔ رات کے اس سناٹے میں اس خاتون کی کراہیں ہمیں اپنی جانب متوجہ کر رہی تھیں۔ میں نے گاڑی روکی اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ یکایک ہمیں آواز اپنے بالکل پاس سے آئی۔ میری نظر شیشے سے باہر پڑی تو میں دنگ رہ گیا۔ ایک خاتون بری حالت میں سڑک کے کنارے پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے سمینہ کو اشارہ کیا، ہم دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ خاتون ابھی بھی مری مری آواز میں چلا رہی تھی، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ہم اس کے پاس کھڑے تھے۔ اس کی جسمانی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تخلیق کے درد سے گزر رہی ہے۔ سمینہ اس عورت کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگی۔ میں بھی ایمرجنسی نمبر ملانے میں مصروف تھا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ اچانک عورت کی چیخیں تھم گئیں اور بچے کے رونے کی آواز سے معلوم ہوا کہ وہ بچہ جنم دے چکی ہے۔ سمینہ نے اپنی چادر سے اس عورت کو ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ میں نے اپنا کوٹ اتار کر سمینہ کو دیا تو اس نے بچے کے گرد لپیٹ دیا۔ سمینہ کی ہدایت پر عورت کو میں نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا، جبکہ بچہ سمینہ نے اپنی گود میں رکھا اور پھر میں نے گاڑی موڑ دی۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد ہم ہسپتال کے احاطے میں داخل ہو چکے تھے۔ سمینہ نے عملے کو عورت کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جانے کا کہا اور خود بھی اس بچے کے ساتھ ہی ایمرجنسی وارڈ میں چلی گئی۔ میں باہر کھڑا سمینہ کا انتظار کرتا رہ گیا۔ اس نے مجھے اندر آنے سے منع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے مجھے اندر بلایا تو اس عورت کی حالت سنبھل چکی تھی۔ گول مٹول سا بچہ اس کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، سمینہ نے ایک فائل میرے آگے کر دی کہ میں اس پر دستخط کر دوں۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ کی ہر بات میں سر آنکھوں پر رکھتا تھا، مگر یہ ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ ان کاغذات میں سمینہ نے والد کی جگہ میرا نام لکھ دیا۔ نام پڑھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے سمینہ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تم نے مجھ سے پوچھے بنا ہی باپ کے خانے میں میرا نام لکھ دیا؟ اگر تمہیں مجھے باپ بنانے کی اتنی جلدی ہے تو پھر خود ماں کیوں نہیں بن جاتی؟ میں نے محبت سے مگر چڑچڑے انداز میں کہا، مگر میرے کہنے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے پیار سے ان کاغذات پر سائن تو کروا دیے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سائن مجھے کس قدر مہنگے پڑیں گے۔ 1 گھنٹے کے بعد سمینہ نے اس عورت کو نرس کے حوالے کیا اور میرے پاس آ کر کہا، گھر چلو۔ میں تو یہی چاہتا تھا۔ میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ راستے میں ہم نے اس بارے میں کوئی بات نہ کی۔ ہم پورا راستہ اپنی باتوں میں مگن رہے۔ سمینہ کا کہنا تھا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہمدردی میں کیا ہے، ورنہ اس طرح کی خواتین کے لیے عموماً مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں اور ہسپتال والے بات تھانے تک لے جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ عورت کے ساتھ کچھ ایسا ہو، ویسے بھی وہ بیچاری حالات کی ماری ہوئی لگ رہی تھی۔ خیر، اگلے دن میری آفس سے چھٹی تھی۔ سمینہ نے اس عورت کو میرے ساتھ گھر روانہ کر دیا۔ اس نے مجھے سمینہ کا خیال رکھنے کا کہا اور خود ہسپتال چلی گئی۔ سمینہ نے کہا تھا میری سالگرہ کی وجہ سے آج وہ جلد ہی گھر آ جائے گی۔ اس کی اس بات پر میں خوش ہو گیا۔ رات کے 9 بجے تھے۔
میں خاتون کو سوپ وغیرہ دے کر سمینہ کو لینے ہسپتال چلا گیا۔ آج میں معمول سے ذرا پہلے جا رہا تھا، مگر حیرت کی بات تھی 9 بج رہے تھے، سڑکیں خالی تھیں۔ شاید موسم کا اثر تھا، شہر میں دھند کافی تھی، سردی بھی بڑھ چکی تھی، اسی لیے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے تھے، جبکہ مجھے اور سمینہ کو یہی موسم سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اسی موسم میں ہم گھر سے باہر بھی نکلتے تھے، مگر نہ جانے کیوں آج میرا دل اداس سا تھا۔ یوں لگ رہا تھا آج کچھ انہونی ہونے والی ہے، اور اس وقت تو مجھے اور بھی زیادہ شک ہونے لگا جب ہماری گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی مسلسل ہمارا پیچھا کرتی دکھائی دی۔ میں نے گاڑی کو نظر انداز کیا کیونکہ ویسے بھی وہ ہمارے پیچھے تھی، مگر کہتے ہیں مصیبت انسان سے پوچھ کر نہیں آتی۔ ہسپتال سے تھوڑے فاصلے پر پہنچے تھے کہ 3 موٹر سائیکلوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ ان میں ایک چہرہ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، یا پھر میرا وہم تھا، جبکہ باقی چہرے انجان تھے۔ انہوں نے اپنے چہروں کو نقابوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نہتا تھا جبکہ وہ مسلح تھے، ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، جبکہ سمینہ نے یہ دیکھ کر مجھے گاڑی کی سپیڈ تیز کرنے کا کہا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گاڑی کے آگے موٹر سائیکلیں تھیں، جبکہ گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی۔ ہم مکمل طور پر ان کے نرغے میں آ چکے تھے۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اپنی اور اپنی بیوی کی جان بچا سکوں۔ یکایک میرے ذہن میں خیال آیا کہ مر جاؤں گا، مگر اپنی بیوی کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ یہی سوچ کر بائکس کی پرواہ کیے بنا ہی میں نے گاڑی آگے بڑھانا چاہی، مگر ایک چھرے سے میری گاڑی کے ٹائر کو پنکچر کر دیا گیا، اور ساتھ ہی شیطانی قہقہے فضا میں بکھر گئے۔ زندگی میں پہلی بار اپنا آپ مجھے اس قدر بے بس محسوس ہوا تھا۔ وہ گنڈے مسلسل ہماری طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ خوف سے سمینہ کا برا حال تھا، وہ رونے چلانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ غیرت سے مجبور ہو کر میں ان لوگوں سے الجھ پڑتا، مجھے اپنے کاندھے میں چبھن سی محسوس ہوئی، اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے سمینہ کی دلدوز چیخ سنی، جو ان کہکہوں میں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ سڑک پر ہماری مدد کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے سمینہ کو نائٹ ڈیوٹی کرنے کی اجازت دی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بٹ پر تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، مجھے اپنے آس پاس سمینہ نظر نہ آئی۔ اتنے میں وارڈ بوائے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا، مگر اس نے مجھے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا، گویا میرے حواسوں پر بجلیاں گرانے کے لیے میری حالت سنبھلنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اگلے دن جو خبر مجھے سنائی گئی اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے ہوش ہی نہ آتا اور اس حادثے میں میری جان چلی جاتی۔ اس حادثے سے گزرنے کے بعد سمینہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بنا مجھ سے پوچھے ہی خود کو قصوروار ٹھہرا لیا اور میری نظروں کا سامنا نہ کرنے کے لیے موت کو گلے لگا لیا۔ یہ سن کر میں آج بھی روتا پچھتاتا ہوں کہ کاش سمینہ مجھ سے ایک بار پوچھ لیتی، کاش وہ ایسا نہ کرتی۔ سمینہ کی موت نے مجھے بے موت ہی مار دیا تھا۔ سمینہ نے اپنے آخری خط میں یہی لکھا تھا کہ وہ اپنے جرم کے لیے مجھ سے شرمندہ ہے، کیونکہ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ پھر بھی نائٹ ڈیوٹی پر جاتی تھی۔ میں جانتا تھا یہ اس کا قصور نہیں تھا، مگر خدا جانے کیوں سمینہ نے اس قصور کی سزا بھی مجھے دی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر وہ اس جہاں میں جا بسی تھی جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ میری دنیا لٹ چکی تھی، مگر آس پاس کچھ بھی نہ بدلا تھا۔ میں گھر آیا تو وہ خاتون بچے کے ساتھ میرے کمرے میں ہی موجود تھی۔ وہ ہمارے حالات سے بے خبر تھی۔ میں اسے کیا بتاتا مجھ پر کیا بیت چکی ہے۔ میرا انداز پہلے کی طرح معمولی تھا۔ عورت کو میں نے اس لیے کچھ نہ کہا کہ سمینہ نے اسے خود اس گھر میں لایا تھا۔ اس نے کہا تھا بے سہارا کو مزید دربدر نہ کرنا چاہیے۔ میں نے عورت سے کوئی بات چیت نہ کی۔ میں گمسم ہی بیٹھا تھا کہ اس نے خود ہی مجھ سے بات کرنے کی پہل کی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے سمینہ کے بارے میں پوچھا۔ سمینہ کے ذکر پر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میرا دل پہلے ہی بھرا ہوا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اسے ساری کہانی سنا دی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ غمزدہ ہو گئی اور مجھے سہارا دینے لگی۔ اپنا غم تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔
اس دن کے بعد سے اس نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا، باوجود اس کے کہ اس کا بیٹا ابھی 2 دن کا تھا۔ اس نے مجھے یوں سہارا دیا جیسے وہ خود بہت مضبوط ہو۔ ننھے محمود کو اس نے میری گود میں ڈالا تو مجھے سمینہ کا ان کاغذات پر دستخط کروانا یاد آ گیا۔ قدرت بھی کتنی نرالی ہے، اکثر وہ ہو جاتا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یوں ہی 1 ہفتہ گزر گیا۔ جب میں گھر آیا تو مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ماریا اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو گئی تھی۔ آج اس کی حالت سنبھل چکی تھی۔ اسی دن اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ جس دن آپ مجھے یہاں لے کر آئے تھے وہ میری زندگی کا سب سے اذیت ناک دن تھا، مگر ان اذیت بھرے دنوں کا آغاز بہت پہلے ہوا تھا، وہی آغاز جو ہر کہانی کا ہوتا ہے۔ میں روز کالج سے واپسی پر ایک لڑکے کو اپنے راستے میں کھڑا دیکھتی۔ شروع میں نے لڑکے پر کوئی توجہ نہ دی، مگر پھر اپنے مسلسل تعاقب کے باعث وہ میرے دل میں اترتا گیا۔ ہم کب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جلد ہی ہماری ملاقاتیں شروع ہو گئیں اور پھر اس نے محبت کا وعدہ پورا کرتے ہوئے میرے گھر میں رشتہ بھیج دیا۔ میں بہت خوش تھی کہ وسیم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، ورنہ عموماً لڑکے ایسا نہیں کرتے۔ میں اس کی اعلیٰ ظرفی پر بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ میں بہت روئی، احتجاج کیا، مگر گھر والوں نے میری ایک نہ سنی۔ اب سوائے وسیم کے ساتھ گھر سے بھاگنے کے محبت پانے کا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ بالآخر وسیم کی محبت نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا کہ میں نے گھر کے اندھیرے میں اپنے ماں باپ کے گھر کی دہلیز پار کر لی۔ علی اور میں اپنی مستقبل کے خوابوں میں گم تھے۔ اگلے دن ہی عدالت میں جا کر ہم نے ایک دوسرے کو باضابطہ قبول کر لیا۔ ہمارے نکاح پر ہمارے ماں باپ شریک نہیں تھے۔ شریعت میں ایسا نکاح جائز بھی نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہماری خوشیاں بھی پائیدار ثابت نہ ہوئیں۔ وسیم نے مجھے محبت تو دی، مگر اس کی محبت کے رنگ کچے تھے۔ اس کے گھر والوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان کی لاکھ خدمتیں کی، مگر ان پتھر لوگوں کے دل نہ پگھل سکے۔ ان کی بدسلوکی پر بھی وسیم نے ایک بار بھی میرے آنسو نہ پونچھے۔ وہ ہر وقت یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا کہ میری وجہ سے وہ بھی مشکل میں آ گیا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے گھر والوں کی بدسلوکی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے کھانا دینا بھی بند کر دیا۔ جو بچا کھچا ملتا وہ مجھے کھانے کو مل جاتا۔ گھر والوں کی بدسلوکی میں نے جیسے تیسے برداشت تو کر لی، مگر اب وسیم کی بے رخی کا بھی سامنا تھا۔ اس کے بدلتے تیور میں سہ نہ سکتی اور دن رات روتی رہتی۔ اس کا رویہ بھی رفتہ رفتہ اس کے گھر والوں کی طرح ہو رہا تھا۔ ہماری محبت کو وہ بالکل فراموش کر بیٹھا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس کے گھر والوں نے وسیم کو مجھ سے چھیننے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ وسیم کی ماں یعنی میرے ساس کے بھائی دبئی میں رہائش پذیر تھے۔ برسوں بعد جب وہ واپس آئے تو انہیں اپنی بگڑی اولاد کے لیے رشتے ڈھونڈنے میں مشکل پیدا ہوئی۔ ایسے میں وسیم کی ماں نے اپنے بھائی سے اپنی بھانجی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ حالانکہ ان کا بیٹا شادی شدہ تھا، مگر انہوں نے یہ بات سارے خاندان سے چھپائی تھی۔ مجھے گھر میں نوکروں کی طرح رکھا جاتا، یوں ظاہر کیا جاتا جیسے میں کوئی بے سہارا لڑکی ہوں جس کا ان کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی اس حیثیت پر بھی خاموش تھی، مگر اس دن مجھے بہت دکھ ہوا جب وسیم کی والدہ نے عریشہ کے ساتھ اس کی نسبت طے کر دی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ وسیم نے دولت اور دنیاوی ٹھاٹھ کو میری محبت پر ترجیح دی تھی۔ ان حالات نے اللہ نے مجھے اولاد کی خوشخبری بھی سنا دی۔ میں امید سے ہوئی تو میں نے سوچا کہ شاید اب وسیم کا رویہ میرے ساتھ بدل جائے گا، مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ وسیم اور اس کے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی رہا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو گیا۔ یہ لوگ شادی کی تیاریوں میں یوں مصروف تھے جیسے میں اس گھر میں کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ بالآخر جب وسیم کے گھر والوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ میری موجودگی ان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے تو انہوں نے اس حالت میں مجھے طلاق دے کر گھر سے نکلوا دیا۔ اس حالت میں کہیں جانا بھی ناممکن تھا۔ میرے پاس نہ گھر والوں کا کوئی رابطہ تھا، اور ہوتا بھی تو میں وہاں نہ جا سکتی۔ گھر والوں کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ میں بے بسی کے عالم میں سڑک پر چلتی رہی۔
یہاں تک کہ طبیعت کی خرابی کے باعث گیلے فٹ پاتھ پر لیٹ گئی۔ تبھی وہاں سے آپ کا گزر ہوا۔ ٹھیک اسی وقت مجھے درد اٹھنا شروع ہوئے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ وہاں آ گئے، ورنہ نہ جانے میرا کیا بنتا۔ اللہ سمینہ باجی کو اس نیکی کا اجر دے گا۔ ماریا کی کہانی سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یہ سوچ کر آپ دیدہ ہو گیا کہ دنیا میں کیسے کیسے سنگ دل لوگ بھی موجود ہیں۔ سمینہ کی کہانی نے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا کر دی، جبکہ وہ تو پہلے ہی مجھے سہارا دے رہی تھی۔ یوں ہم دونوں ایک دوسرے کے غمگسار بن گئے۔ میرے اور ماریا کے درمیان کوئی ایسی بات نہ ہوئی، مگر سمینہ کی آخری رسومات کے دوران اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا۔ پھر یہی ہمدردی محبت میں بدل گئی۔ ہمیں لگنے لگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ دونوں کے حالات ایک جیسے ہی تھے۔ آپ کو شاید میں اس وقت خود غرض لگ رہا ہوں گا، مگر انسان کی زندگی کبھی کبھی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے پیاروں کو بھلانے کی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اور پھر حالات نے وہ پلٹا کھایا کہ میں اور ماریا نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں ماریا کو اپنے گھر والوں سے کیسے متعارف کرواؤں۔ بالآخر میں نے لمبی تمہید باندھنے کے بعد سمینہ سے نکاح کا ذکر گھر والوں سے کر دیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سب لوگوں نے مجھے طنز کا نشانہ بنایا، مگر میں نے کن حالات میں ماریا سے شادی کی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب میں سمینہ کو گھر لے کر آیا تو خواتین کی آمد شروع ہو گئی۔ میں جانتا تھا خواتین ہمدردی کے نام پر کڑوی کسیلی باتیں ہی کریں گی۔ میں نے ماریا کو محلے کی خواتین سے ملنے سے صاف منع کر دیا۔ جب کوئی باز نہ آیا تو میں نے دروازے پر تالا لگا دیا۔ محلے میں عجیب و غریب باتیں شروع ہو گئیں کہ میں نے دلہن کو قید کر رکھا ہے، مگر ماریا کی طبیعت کے پیش نظر ایسا کرنا ضروری تھا۔ جب مسلسل 3-4 دن وہ باہر نہ آئی، اس نے کسی سے ملنا گوارا نہ کیا، تو خواتین نے بھی ایسے ہیلے بہانے بنانا چھوڑ دیے۔ اب نہ ہی کوئی ہمارے گھر آتا اور نہ زیادہ باتیں بناتا، کیونکہ میں خود بھی کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا۔ زمانے بھر کی شکایتوں کے باوجود بھی میں نے ماریا کو اپنا ایمان مکمل کرنے کے لیے اور اسے سہارا دینے کے لیے اپنایا تھا۔ آپ جو بھی کہیں، مگر مجھے اپنے فیصلے پر فخر ہے۔ ہماری شادی کو آج 10 سال بیت چکے ہیں۔ محمود کے علاوہ ہمارے خاندان میں 2 اور بیٹوں کا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ میں لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے خاندان سمیت ایک نئی جگہ پر آ گیا ہوں، کیونکہ سچ پوچھے زمانے کی بے تکی باتیں سننے کی اب مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔